الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. ہر نبی نے بکری چرائی, ہر نبی نے بکریاں چرائیں. اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں. اس لیے کمزور مخلوق ہے, شرارتی بہت زیادہ ہے. اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی, بہت ستاتی ہے بکری, کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی. اگر غصہ نکالو تو بکری گئی. تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو, ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے, اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے. تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے, غصہ نہیں رہتا. اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائیں. آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے, مگر پالنے میں نہیں. علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, جاؤ اس فرعون کے پاس, میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے, جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے, اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. 400 سال گزر گئے, کبھی سر میں درد نہیں ہوا. 400 سال گزر گئے, اتنی لمبی عمریں تھی. آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے. شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے. اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں, کون سی نیکی کریں گے, کون سی عبادت کریں گے, اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی. اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے. رات دن برباد ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا, فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا. میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے, میری زبان میں اثر پیدا کر دے. خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے, زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میری زبان کو آسان کر دے. یفقہوا قولی, اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی, الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے, جس زبان میں تاثیر ہو, تیرے نام لینے کی توفیق ہو. ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی, کاروبار کی, دولت کی, بیمار ہو جائے تو تندرستی کی, اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو, محتاج نہ بنائیو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے. ان کانوں کو سلامت رکھنا, ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا, اس زبان کو سلامت رکھنا, کبھی دعا نہیں مانگنا. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون, میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے, میرا وزیر بنا دے. ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے, فرعون کو سمجھائیں گے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. کیا
کیا دعا مانگ رہے موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا، ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس پھالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک
गुनाह के बढ़ने का सबब है, तौबा तौफीक न होने की अलामत है। जहां जिना करना गुनाह है, जहां शराब पीना गुनाह है, जहां जुआ खेलना गुनाह है, जहां हराम खाना गुनाह है, वहां पर आदमी को अपने आप को औरों से अच्छा जानना यह भी इसी तरह का, बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह है। दिल में ये ख्याल लाना कि ये सारे काफिर फिरते हैं, मैं अकेला मुसलमान हूं, कतन गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को जाकर के तबलीग की, फरमाया तू खुदा नहीं हो सकता, तू रब नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन वो जात है जिसके कब्जे में जमीन और आसमान है, जो मौत और हयात का मालिक है, जो लोगों की बीमारी और तंदुरुस्तियों का मालिक है, जो लोगों की खुराक और एक एक दाने और एक एक घूंट पानी पे कादिर है। रब वो है, तू नहीं है। अब फिरौन कहने लगा कि अच्छा तू सही खुदा का नुमाइंदा है, मुकाबला कर मेरी साथ, मुकाबला कर मेरी साथ। चुनाते फिरौन ने जादूगर बुलाए। उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था, जादू का बहुत ही लोगों में तरीक़ाकार था, तरह तरह के जादू किया करते थे। तो फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उन्होंने मैदान में रस्सियां डाल दी, रस्सियां डाल दी। जब उन्होंने जादू किया तो वो सारे सांप बन गए, रस्सियों के सांप बना दिए जादूगरों ने। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। अब जादू पैगंबर की तालीम तो नहीं, खुदा की तालीम भी नहीं, कलाम इलाही अल्लाह की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, कलाम अल्लाह की तालीम है। तो मुकाबला है कलाम का और शैतान का। तो शैतान के कलाम से उन्होंने, जादूगरों ने रस्सियों के सांप बना दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े हैं कि अब मैं क्या करूं। आवाज़ आई क़ाल अल्क़िहा या मूसा, क़ाल अल्क़िहा या मूसा, ऐ मेरे मूसा, ये जो हाथ में आसा लिए खड़े हो, जो लकड़ी लिए खड़े हो, इसे जमीन पे डालो। ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, ये जो आसा है, इसको जमीन पे डालो। उन्होंने जमीन पे डाल दिया। फरमाया फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था, जो लकड़ी थी, वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। फिरौन भी देख रहा था, फिरौनी भी देख रहे थे, बड़ी मखलूक थी। और ऐसे मौके पर तो और भी लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज अगर तुम शहर में जाके ये कह दो ना कि आज वहां कारी हनीफ की मस्जिद में मुनाजरा होगा, फिर देखो सारे भागते ही हुए आओगे यहाँ। तो गोया मुकाबला है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का, तो खलकत बड़ी आई हुई है। फिरौन के जादूगरों ने जब वो रस्सियों के सांप बनाए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप अपना आसा डाल दें। जब आसा डाला तो वो सबसे बड़ा सांप बन गया, और वो जादूगरों के जितने बनाए हुए छोटे छोटे सांप थे, उन सब को खा गया। फिर वो दुनिया देख रही थी, लोग देख रहे थे, सबको खा गया वो। उन्होंने तो हजारों बनाए थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम का तो ये यकीन भी नहीं था कि मेरी लकड़ी भी सांप बन जाएगी। क्यों? अल्लाह की ये आदत तो नहीं कि हमेशा लकड़ियों के सांप बना दिया करे, वो इस पे कादिर है। जब उसने चाहा, लकड़ी को सांप बना दिया, और फिर सांप से फिर लकड़ी बना दिया। ये खुदा की कुदरत है, बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जब वो सारे सांप खा गया, मूसा अलैहिस्सलाम का आसे का बना हुआ बड़ा अजदहा, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ऐ मूसा पकड़ इसे, हाथ में पकड़ इसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरते थे
بھائی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ، قال خذها ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدها سیرتها الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا.
کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ سکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا. اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی. فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا. لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑواپن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو. اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی. آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے. آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے
موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی. کوئی نہیں جانتا درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی. اسی لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا پوری جگہ قائم ہے. کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا. تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انار کلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وہاں جا کے دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نساء کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نساء کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہاں یہ کہہ رہا ہے؟ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا ٹل پاؤ کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح شرے پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے، میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا۔ میں دوڑی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟
فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے، اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینی ہے وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے. آؤ امتیوں، نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے. میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں. ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی. کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے، پریشان حال ہے. قرآن کا تھا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں. دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے، کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چل گیا، بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی، بند نہیں کر سکتا. آخرکار پٹڑی پہ لٹا لیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا.
اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولہ ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت، ارے موت کا موت ہے. سارے عالم کو لپیٹ کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو. غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو آؤ میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتارے ننگا کی ہزار آؤں. عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنو آؤ میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹھی کی تیاری کرو. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا. ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور حال جسم سے کپڑے اتار. تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھرے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو. تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں؟ میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا. پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل. ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو. میں تو نہیں بول سکوں گا، میں تو نہیں بول سکوں گا. جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا. اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے. خود خیال کر، ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر. غسل دینے والا صابن ملتا ہے، پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں
کو نہ مل اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی وہ رگیں توڑی گئی حلق میرا کڑوا ہو گیا آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے خون سارا میرا خشک ہو گیا تم نے مجھے کیا سمجھا ہے آہستہ ہاتھ چلا کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں تم مزے کر گئے تو نماز کو جایا کرتا تھا ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے خود اقرار کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل پرواہ ہی نہیں کرتے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے دولت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے زمین جائیداد بھی دی ہے اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں کچھ صفحے بھی کھینچی کچھ لوٹے رکھے گئے تھے بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی وہ لوٹے کہاں گئے وہ قانون ہی مٹ گیا پتہ نہیں کہاں گیا اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے اپنا عمل اپنی خبر اپنا حشر اپنے کردار تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو بلا تزر وازرۃ وزر اخری قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا تو جنتی لوگوں نے پوچھا جہنمیوں نے جواب دے دیا سب سے پہلا جرم سب سے پہلا گناہ سب سے پہلی خطا سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا قالوا لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے پیر نہیں پڑھتے ایک جگہ میں ملا میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے پانی یہاں سے ڈکارتا ہے بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے نماز مدینے جا کے پڑھتا ڈال دیکھو کیا بنایا اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو تمام کی پرواہ نہیں کرتا اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے بیمار ہے کمزور ہے آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کیسے آئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب کہ میں ملتان کا ڈی سی ہوں بتا کیا بنے گا اس بات کا ان نے کہا ماں نبیوں کا کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں اس سے کیا بنتا اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں طریقہ کار بھی الگ ہے کسی کی بات وہاں نہیں چلتی
اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی